نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا بلغت التراقي وقيل من راق صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم نے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی سورت قیامہ کی آیت نمبر 26 تا 27 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: جب جان لبوں پر پہنچ جاتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کون ہے دم تعویذ کرنے والا۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے دم اور تعویذ کا قرآن و حدیث سے ثبوت، یعنی کہ آج کی جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، اس سے ثبوت یہ مل رہا ہے جب جان لبوں پر پہنچ جاتی ہے پھر کہا جاتا ہے کون ہے دم تعویذ کرنے والا۔ اور اس کے ساتھ مسلم شریف کے حدیث آپ کو میں بتاؤں گا: من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفعه۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: تم میں سے جو شخص طاقت رکھے دم اور تعویذ کی تو اپنے بھائیوں کو ضرور نفع پہنچائے۔ اس کا ترجمہ قاری سیف اللہ عادل خطیب مسجد مبارک اہل حدیث گجرانوالے نے لکھا ہے۔ اور آیت جو ہے اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب جان لبوں پر پہنچ جاتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کون ہے دم تعویذ کرنے والا۔ دنیا میں 3 مرضوں کا وجود بھی ہے اور ثبوت بھی ہے۔ نمبر 1 جنات کا اثر انداز ہونا، نمبر 2 جادو کا اثر ہو جانا، نمبر 3 نظر کا لگنا۔ جب 3 مرض ہیں تو لا محلہ علاج بھی ہیں۔ ان مرضوں کا علاج صرف دم اور تعویذات ہیں، دوائی نہیں ہے۔ تفسیر معارف القرآن میں سورۃ یوسف صفحہ نمبر 100 پر ہے: حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 لڑکے بیمار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا علاج کیوں نہیں کراتے؟ عرض کیا علاج بہت کرایا ہے، آرام نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ان کا علاج دوائی نہیں ہے بلکہ دم ہے، دم کیا کریں۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے یہ ثابت کیا دم اور تعویذ کا، اور حدیث مبارکہ سے بھی ہم نے مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس سے بھی ثابت یہ کیا جو شخص طاقت رکھے دم اور تعویذ کی تو اپنے بھائیوں کو ضرور نفع پہنچائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 2 لڑکے بیمار رہتے تھے ان کے بارے میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا علاج دوائی نہیں ہے، دم ہے، دم کیا کریں۔ یعنی قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہم نے آپ کو دے دیا۔ جب ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں بھئی اس مریض کو لے جائیں، ہمارے بس سے باہر ہے، تو پھر ہمارے ذہن کے اندر ایک خیال آتا ہے چلے جا کر ہم کسی اللہ والے سے دم درود کرواتے ہیں اور شاید اس مریض کو فائدہ ہو، یہ مریض ٹھیک ہو جائے۔ تو لہٰذا ہمیں پہلے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے جس مریض کو ہم ڈاکٹروں کے پاس لے کے جا رہے ہیں کیا اس کا علاج دوائی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ 3 مرضوں کا ہم نے آپ کو بتا دیا: جنات کا اثر انداز ہونا، جادو کا اثر ہو جانا، نظر کا لگ جانا۔ تو لہٰذا جب یہ 3 مرض ہیں اور ان کی طبیعت کا مختلف طریقوں سے اندازہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے یہ مریض جو ہیں وہ ان مرضوں کے اندر مبتلا ہیں یا نہیں ہیں، تو لہٰذا جو دم ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورت مبارکہ سے کیا جائے یا حدیث مبارکہ سے کیا جائے۔ اور جو لوگ جادو وغیرہ کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، وہ جان لیں جادو کرنے اور کرانے والا دونوں
दायरा इस्लाम से खारिज हैं, इस्लाम के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं। और जो गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं और मदद तलब करके वो तवीज़ लिखते हैं, तो वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाते हैं। अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है। जिसने शिरक किया तो उसने अपनी दुनिया व आखिरत तबाह बर्बाद कर दी। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ माफ़ फरमा देंगे, सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। एक राई के दाने के बराबर भी शिरक हो तो उसको माफ़ नहीं फरमाएंगे। लिहाजा हम सबको कुरान और हदीस की रोशनी में इसका इलाज करना चाहिए। जो हमारे बुजुर्गान दीन हैं, जो उनके मुजर्रब वज़ाइफ हैं, दुआएं हैं, कुरानी आयात हैं, उसके ज़रिए से वो इलाज करते हैं मरीजों का, उससे इलाज किया जाए। और अगली वीडियो के अंदर जिन्नात को ताबे करने की शरई हैसियत क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी? अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।